سورۃ المؤمنون، مؤمنون یہ مؤمن کی جمع ہے جسے ہم مومن بولتے ہیں اردو میں، ایمان لانے والا۔ مؤمنون مؤمنانی مؤمنون، مؤمنۃ مؤمنتانی مؤمنات۔ اس میں فاعل عربی گرامر، اور اس میں فاعل کہتے ہیں کہ کام کرنے والے کو۔ تو مؤمن ایمان لانے والا ایک مرد، مؤمنانی ایمان لانے والے دو مرد، اور مؤمنون ایمان لانے والے بہت سارے مرد۔ اور مؤنث میں اس کو لے کر جائیں گے، یعنی مطلب لیڈیز کے تعلق سے، عورت کے تعلق سے، تو مؤمنۃ ایمان لانے والی ایک نیک خاتون، مؤمنتانی ایمان لانے والی دو عورتیں، دو خاتون، اور مؤمنات ایمان لانے والی بہت ساری عورتیں۔ یہ سورت جو ہے سورۃ المؤمنون ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان لانے والے مرد بھی ہیں اور ساتھ میں ایمان لانے والی عورتیں بھی ہیں، تو یہاں تو اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے، ایمان لانے والے بہت سارے مرد، تو ایمان لانے والی بہت ساری عورتیں، ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ سورۃ المؤمنون والمؤمنات ایسے ہونا چاہیے تھا۔ جواب: قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جن میں مردوں کا صیغہ لے کر کے دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کی گئی ہے۔ کہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں مذکر کا صیغہ، یعنی مطلب مردوں کے تعلق سے لفظ آیا ہے، پر در حقیقت اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مؤنث یعنی خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یہ سورۃ المؤمنون، ایمان لانے والے بہت سارے مرد، تو اس کے ذیل میں، اس کی ضمن میں ایمان لانے والی بہت ساری عورتیں وہ بھی آ گئیں، وہ بھی آ گئیں۔ جس طریقے سے دنیا کا ایک دستور ہے، کہا جاتا ہے کہ تمام جتنے بھی یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں سب آ جائیں، تو اس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس میں صرف مرد ہی مرد مراد ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر صرف مردوں کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، مردوں کو بلانا ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی تمام مرد حضرات ہیں وہ آ جائیں۔ تو یہی سورۃ المؤمنون ہے، ایمان لانے والے بہت سارے مرد، تو اس کے ضمن میں ایمان لانے والی بہت ساری عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سورۃ المؤمنون صرف مردوں کی یہ صورت ہے اور مؤمنات تو اس میں نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ سورت قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے، جو قرآن مجید کی لکھی ہوئی ترتیب ہے، اس میں 23ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ المؤمنون جو 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، وہ 23ویں نمبر پر ہے قرآن مجید میں لکھی ہوئی اعتبار سے۔ جیسے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے۔ یہ جو ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے سورتوں کی قرآن مجید میں، اس ترتیب کے اعتبار سے 18ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورۃ المؤمنون، یہ 23ویں نمبر پر ہے، یعنی قرآن مجید کی 23ویں سورت، اور نزول کے اعتبار سے یہ 74ویں نمبر پر ہے، 74۔ یعنی جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو ان نازل ہونے والی جتنی بھی 114 صورتیں ہیں،
ان میں یہ 74ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی یہ صورت۔ کون سی؟ 18ویں پارے کی پہلی صورت جو ہے سورۃ المؤمنون۔ نزول کے اعتبار سے، نزول کی نوعیت کے اعتبار سے یہ مکی ہے، اور مکی کا مطلب مکہ میں نہیں بلکہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے؟ مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کا نام اور زمانہ نزول۔ اس سورت کا نام پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورت کی ابتدائی 10-11 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے ان میں 7 اہم اوصاف پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر سنیے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مان لی ہے۔ نبی کی بات ماننے والے صرف مرد ہوتے ہیں یا عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ صورت صرف مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی بھی ہے۔ تو جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے ان میں 7 اہم صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 7 صفتیں یعنی 7 خوبیاں، 7 اچھائیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، 7 طریقے کے نیک کام وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو 7 صفاتیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کے مستحق ہیں۔ قد افلح المؤمنون۔ افلح، فلاح، اس سے مراد وہ کامیابی کہ جس کی بنا پر ہر تمنا، ہر خواہش ہماری پوری ہو جائے۔ فلاح ایسی کامیابی کہ جس میں ہماری ہر تمنا، ہر آرزو، ہر خواہش پوری ہو جائے۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ جنت میں ہوگا۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ جنت میں۔ فلاح کے تعلق سے ہمارے استاذ نے جب ہمیں جلالین شریف پڑھا رہے تھے اس وقت ہمیں بتلایا تھا کہ فلاح ایسی کامیابی مراد ہے یہاں پر کہ جس سے ہمیں ہماری تمام تمنائیں، ہمارے تمام آرزوئیں پوری ہو جائیں، اور ہمارا جو بھی من کرے ہمیں وہ چیز مل جائے، جو ہماری چیز کسی چیز کے تعلق سے ہونے کا من کرے تو وہ چیز بھی ہو جائے۔ تو ایسی تمنا، ایسی خواہش جو پوری ہوگی یا ایسی فلاح جو ملے گی وہ صرف جنت میں ملے گی۔ تو اس فلاح سے مراد دنیا میں کوئی کسی امتحان میں کامیابی نہیں، بلکہ اس فلاح سے مراد آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم اس آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اور جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمنا، جو خواہش دل میں آئیں گی وہ فوراً پوری ہوں گی، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے فوراً وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بطور مہمان نوازی کے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو غفور رحیم ہے، مغفرت کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات مان لی ہے ان میں 7 صفتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کے مستحق ہیں۔ آج بھی اہل ایمان کی سرخ روئی انہی ایمانی اوصاف کی بدولت ممکن ہے۔ یہ صورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر 74 ہے۔ مکی صورتیں کل 85 ہیں، بس یہ صورت آخر کے 2 سالوں میں نازل ہوئی۔ صورت کے مضامین، یہ صورت ایمانی اوصاف کے بیان سے شروع ہوئی ہے۔ صورت کا سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ 7 باتیں مجتمع ہوں تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ صورت کی جو سب سے پہلا مضمون ہے صورت کا
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ مطلب ایمان تو ضروری ہی ضروری ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ 7 باتیں جمع ہو جائیں تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے، اور ایسے مومنین جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ مگر ان مومنین کو جنت دوسری زندگی میں ملے گی، اور یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ بعث بعد الموت کا امکان بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس مقصد سے انسانی زندگی کے مختلف تطورات بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ بے جان مادہ کس طرح مختلف احوال سے گزرنے کے بعد حیات سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس سورۃ المؤمنین کی جو آیت نمبر 1 ہے، 1 سے لے کے 11 تک، اس میں یہ مضمون ہے، اور جو 12 سے لے کر کے 16 نمبر آیت تک ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف تطورات اور مختلف احوال بیان کیے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسان پیدا ہوا ہے۔ آپ کو دھیان ہوگا جب سورہ حج شروع ہوئی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں آیت کریمہ بیان فرمائی تھی، اور آپ کے سامنے اس کے تعلق سے تفصیل بھی آ رہی تھی۔ جب ذہن میں آپ کے ہو رہا تھا کہ کتنا کھول کے مفتی صاحب بتا رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھو خود قرآن مجید کس انداز سے بالکل صاف طور پر کلیئر کر کے، بالکل صاف کھول کے بیان کرے گا۔ آپ کے سامنے آگے آیت آئیں گی، ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر یہ مضمون شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بس یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام بھی کیا ہے۔ سورت کا جو خلاصہ چل رہا ہے وہ چیز ہے، اور صرف جسمانی ضروریات ہی کہ نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا ہے۔ روحانی ضروریات میں نے آپ کو بتلائی تھی، دینی تعلیم، سمجھ رہے، اور روحانی ضروریات یہ ہمیں ملی ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور آیت نمبر 17 اور 22 میں، 17 سے لے کر 22 میں جسمانی ضروریات کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 23 سے لے کے 50 میں روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ 1 سے لے کر کے 11 تک میں ایمان لانے کے ساتھ چند صفاتیں، یعنی 7 باتیں، 7 نیک کام وہ بھی کرنے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 12 سے لے کر کے 16 نمبر آیت تک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف احوال، تطورات، یہ سب چیزیں بیان کی ہیں کہ بے جان مادہ کس طریقے سے مختلف احوال سے گزرنے کے بعد ایک حیات سے ہمکنار ہوتا ہے۔ پھر یہ مضمون چلا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بس یوں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی تمام تر ضروریات کا انتظام کیا ہے، جسمانی ضروریات بھی اور روحانی ضروریات بھی۔ اور جسمانی ضروریات کا ذکر کتنا ہے؟ 17 نمبر آیت سے لے کر کے 22 تک، 17 نمبر آیت سے لے کر کے 22 تک، بس ان 5 آیتوں میں 5 یا 6 ہو گئی، 5 ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضروریات کا ذکر کیا ہے، جبکہ آیت نمبر 23 سے لے کر کے 50 تک آیت میں روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہو ہمارے لیے جسمانی ضروریات بھی ضروری ہیں، اور وہ ضروری ہیں اور اول نمبر پر بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم خوراک اچھی ہوگی تو اسی اعتبار سے ہم نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں میں ان کو مختصر کیا ہے، جس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ صرف جسمانی ضروریات کے اعتبار سے ہمیں اتنے نہیں بھر جانا ہے کہ ہمیں پھر نماز میں بھی کھڑا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید میں جو یہ طرز ہے، اس طرز سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 17 سے لے کر کے 22 تک میں جسمانی ضروریات کا ذکر کیا ہے، اور پھر 23ویں آیت سے لے کر کے 50
نمبر آیات تک روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر کیا ہے۔ کیا بات ہے سمجھ میں آئی؟ جسمانی ضروریات وہ بھی ضروری ہیں اور روحانی ضروریات یعنی دینی تربیت بھی ضروری ہے، لیکن جسمانی ضروریات کو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے کہ ہاں جب کچھ پیٹ میں ہوگا، طاقت ہوگی، تبھی تو ہم کچھ کھڑے ہو پائیں گے نماز میں۔ پھر تیسری چیز اللہ نے یہ سمجھائی ہے کہ دیکھو ہم نے جسمانی ضروریات کو صرف 17 سے لے کر کے 5 آیتوں میں ذکر کیا ہے، یعنی مطلب مختصر کو بتا رہے ہیں، اور جب 23 نمبر آیت سے لے کر کے 50 نمبر آیت تک میں اللہ نے روحانی ضروریات اور دینی تربیت کو بیان کیا ہے، تو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جسمانی ضروریات بھی ضروری ہے لیکن کم، اتنا بھی نہ بھر لیں کہ پھر کھڑا نہ ہو جائے نماز میں۔ دین ضروری ہے لیکن اللہ نے اس سے پہلے بتا دیا کہ جسمانی ضروریات بھی۔ سورۃ المؤمنون کی اس 17 نمبر آیت سے لے کر کے 22 میں اللہ نے جسمانی ضروریات کا ذکر کیا ہے، جسمانی ضروریات کا ذکر کیا ہے، اور پھر 23 سے لے کر کے 50 نمبر آیت تک کتنی ساری آیتیں ہو گئیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روحانی ضرورت یعنی دینی تربیت کا ذکر کیا ہے، جس میں اشارہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ ہم جسم کو بھی دیکھیں اپنے اور دین کو بھی دیکھیں، لیکن جسم کا تذکرہ صرف 5 آیتوں میں، جسم کی ضروریات کا 5 آیتوں میں، جس میں اشارہ ہے کہ جسم پہ ہی سارا فوکس، سارا دھیان جسم پر ہی نہیں دینا کہ یہ مٹی ہے، یہ مٹی خاک ہے، یہ خاک میں مل جائے گی، کبھی جسم پر ہی دھیان دینے میں لگے رہیں اور نماز کا بھی وقت ہماری غفلت کی بنا پر نکل جائے۔ جسم پر ہی ہم دھیان دے رہے ہیں لیکن جو اور دینی اعمال کا وقت ہے وہ نکل جائے ہم سے، نہیں۔ تو ان میں اشارہ ہے سورۃ المؤمنون کی ان آیت نمبر 17 سے لے کر 22 میں جسمانی ضروریات کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 23 سے لے کر کے 50 نمبر آیت تک میں روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نبوت اور ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے، پھر ایک دوسری قوم کا تذکرہ نامزد کیے بغیر کیا ہے، پھر انبیاء کا مسلسل آنا اور ان کی قوموں کی تکذیب جھٹلانے کا ذکر ہے، آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد عہد بنی اسرائیل کی ابتدا اور انتہا کا ذکر ہے، یعنی ان کی اسٹارٹنگ اور ان کی اینڈ یعنی ختم ہونے کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی چلتا رہا ہے کہ انبیاء کی اقوام نے اپنے پیغمبروں کی بات مان کر نہیں دی، چنانچہ تکذیب کی یعنی جھٹلانے کی پاداش میں وہ ہلاک ہوتے نہیں، اور ضمناً عقیدہ آخرت کا انکار اور منکرین کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر تمام رسولوں سے خطاب کیا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک کام کرو۔ پھر قرآن مجید کے مخاطبین کو بتایا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، اسی دین کو یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں، اور آج جو امتیں مختلف ہیں تو یہ نبیوں کے بعد خود لوگوں نے اپنے اختلاف پیدا کیا ہے۔ پھر یہ مضمون ہے کہ کفار دنیا کی عیش و راحت ہی کو حاصل زندگی سمجھتے ہیں اور اسی کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھتے ہیں، یہ ان کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ان کے مقابل مومنین کا تذکرہ کیا ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور ان کی 4 باتیں آیت نمبر 51 سے لے کر کے 62 نمبر آیت تک میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کفار کی بداعمالیوں کا بیان ہے اور ان کو بتایا ہے کہ مومنین کی طرح ان کے اعمال بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی 7 باتوں کا تذکرہ ہے جو امکانی درجے میں کفار کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کر کے 70 تک۔ پھر اللہ کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 عظیم کارنامے ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 عظیم کارنامے ذکر کیے گئے ہیں، اور حیات بعد الموت یہ بھی ثابت کیا گیا ہے،
پھر مشرکین سے 3 سوالات کیے ہیں اور توحید ثابت کی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو تم شرک کے طور پر جن کو تم پوج رہے ہو، شرک کر رہے ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معبود ہونے کی یعنی صرف معبود صرف ایک ہے، توحید کو ثابت کر کے دکھلایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 78 سے لے کر کے 92 تک۔ پھر نہایت لطیف پیرائے میں کفار کو دنیا میں عذاب کی دھمکی دی ہے، پھر قیامت کے دن کے 2 واقعات ذکر کیے ہیں اور آخرت کے 4 احوال ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی آخری موعظتیں یعنی نصیحتیں ہیں اور وہ مکمل ہو گئی ہیں آیت نمبر 93 سے لے کر کے 118 نمبر آیت تک۔ یہ سورۃ المؤمنون جو سورت ہے یہ 18 پارے کے شروع میں ہے اور اس سورت کا جو خلاصہ تھا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب کل کو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو سورت کے شروع میں ایمان لانے کے ساتھ 7 صفاتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، وہ صفاتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ۔